السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب بھی بات ہوئی ہے جمہوریت کی تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تنازعات ضرور سر اٹھاتے رہے ہیں۔ بالخصوص کوئی بھی الیکشن، جب بھی کہ الیکشن ہوا اس کے فوری بعد کسی نہ کسی فریق کو اس پر اعتراضات ضرور ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو مروجہ ہمارا سیاسی اور انتخابات کا نظام ہے اس حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے مختار جاوید صاحب۔ انہوں نے حال ہی میں فافن فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، جو پاکستان کا ایک مستند ادارہ ہے جو انتخابی عمل کو دیکھتا ہے اور اس کے حوالے سے اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کی چیئرمین کا انہوں نے حال ہی میں عہدہ سنبھالا ہے۔ مختار جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ مختار جاوید صاحب، ایک تو ہمیں سب سے پہلے تو آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ریجن کے لیے ایک بڑا اعزاز کی بات ہے کہ ایک بڑا مستند ادارے کو آپ کی ذمہ داریاں آپ نے سنبھالی ہیں۔ سر، فافن کا ایک تو تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا کہ یہ ادارہ ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ فافن بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، یہ نیٹ ورک جو ہے پاکستان میں پہلا انتخابی نگرانی کا نیٹ ورک ہے جو 2006 میں وجود میں آیا، اور اس نیٹ ورک کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ڈیموکریٹک انداز سے اور الیکشن کے ذریعے وجود میں آیا، اور اس میں چاروں صوبوں سے جو سول سوسائٹی کی تنظیمیں جن کا گورننس کے اوپر، ہیومن رائٹس کے اوپر کام تھا، انہوں نے الیکشن لڑا اور پھر اس نیٹ ورک کا حصہ بنی۔ تو یوں ستمبر 2006 میں یہ نیٹ ورک وجود میں آیا، اور اس وقت پورے پاکستان میں اس نیٹ ورک کی 35 تنظیمیں اس کی ممبر تھیں، اور اس کا جو اسٹرکچر یوں تھا اس وقت کہ چاروں صوبوں سے نمائندے اس کے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اسلام آباد کی سیٹ ہوتی تھی 5، اور ایک اس کا سیکرٹری جنرل ہوتا تھا اس وقت۔ اچھا، اس وقت انیشلی اس کو سیکرٹری جنرل کہتے تھے۔ تو یوں اس طرح یہ اور اس وقت اس کی موجودہ جو ہیئت ہے جس کو ہم باڈی سٹرکچر کہہ سکتے ہیں، یہ کیسے کیا ہے؟ جی اچھا، ابھی یہ ہے کہ فافن نے چونکہ 2006 کے بعد خاصا سفر طے کیا، اپنا ایک ارتقائی عمل سے گزرا۔ فافن نے سیکھا 2008 کے الیکشن، 13 کے، 18 کے، 24 کے، اور پھر بہت سارے ضمنی انتخابات، پھر بین الاقوامی سطح پر انتخابات۔ تو اس ساری لرننگ کے بعد فافن نے جہاں بہت سارا اداراتی سطح پر، پروگرامیٹک سطح پر سیکھا، وہاں جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اس کا سٹرکچر جو ہے اس میں بھی تبدیلی آئی۔ ابھی جو فافن پریزنٹلی کام کر رہا ہے، فافن اس وقت پورے پاکستان کی 20 تنظیموں پر مشتمل ہے، اور وہ جو 20 تنظیمیں ہیں وہ 20 ڈویژنوں میں کام کر رہی ہیں۔ جس طرح ویلفیئر اسٹیشن جیت جو ہے، ہم ہزارہ ڈویژن ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ہزارہ ڈویژن کے اندر جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں تحصیل لیول پر، ان پر مشتمل ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جس کو ہم ہزارہ ابسین نیٹ ورک کہتے ہیں، گورننس کا نیٹ ورک، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو اور 20 تنظیمیں ہیں پورے ملک میں، ان تنظیموں کے نیچے بھی سٹرکچر ہیں، ان کے ریجنل سٹرکچر ہیں۔ صحیح۔ اب یوں سمجھ لیں کہ فافن ٹاپ پہ فافن کی 20 تنظیمیں ہیں، اور یہ 20 تنظیمیں جو سٹرکچر بناتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیشنل کونسل۔ صحیح ہے۔ اب اس نیشنل کونسل کے اپنے نیٹ ورکس ہیں ریجن میں، اور اس طرح سب ان نیٹ ورکس کی اگر تعداد آپ ملائیں تو فافن اب نیٹ ورک نہیں رہا، اب فافن نیٹ ورک آف نیٹ ورکس آپ کو کہنا، مطلب جو تحصیل سے سطح اس سے ہوتا ہوا پورے ملک کی پورے ملک میں، اور اس میں 500 سے زیادہ سر تنظیم ہے۔ اچھا سر، ظاہر ہے جب آپ بطور مبصر آبزرور کام کرتے ہیں، آپ کا ظاہر ہے اس میں کوئی انپٹ نہیں ہوتا، آپ بطور مبصر جو آپ دیکھتے ہیں، جو حالات دیکھتے ہیں، جو واقعات دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں آپ، جو آپ کی کسی بھی الیکشن کے بارے میں ایک حتمی رائے کو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہے۔ آپ کے جو اراکین ہیں ان کی سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ ظاہر ہے ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی سیاسی اس کی وابستگیاں ہوتی ہیں، وہ کسی بھی الیکشن کے عمل کے بارے میں ایک غیر جانبدارانہ رائے کیسے دے گا؟ جی اچھا، یہ بہت اہم آپ نے کوشچن کیا۔ ہم 2008 سے ہی اس کے بارے میں خاصے جسے کہتے ہیں سنجیدہ تھے کہ ہم جو اپنے آبزرور رکھیں، ان کی ایفیلیشن کو ہم کس طرح جانچیں اور اس کو ختم کریں تاکہ ہمیں نیوٹرل رائے ملے،
اور ظاہر ہے فافن جو الیکشن آبزرویشن کرتا ہے وہ ایک سائنسی طریقے سے بھی کرتا ہے اور وہ ایک فن کے طریقے سے، وہ ایک سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی سائنس یہ ہے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آپ کے آبزرور ایسے ہوں کہ جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ڈیفینیٹلی. اور جو نیوٹرل ہوں. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ہم نے اچھا خاصا کام کیا. میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے 2024 کے، تو اس میں ہم نے اور ایک تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ملک بھر میں اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے ایفیلیشن رکھنا، بالکل بری بات نہیں ہے کہ ہر ایک کی اپنی پارٹی ایفیلیشن ہو. لیکن فافن نے جب یہ آبزرور کی سلیکشن کی تو اس حوالے سے کچھ ہم نے ایک پیمانہ رکھا. وہ ہم نے یہ رکھا کہ اور اس میں ہم نے پریفریبلی یوتھ رکھتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. ہم ینگسٹر کو رکھتے ہیں جو ٹیکنالوجی سے بھی آشنا ہوں، جو پڑھے لکھے بھی ہوں، انرجیٹک بھی ہوں. ٹھیک ہے. ذرا ان کی توانائیاں بھی ہوں، متحرک ہوں، اور وہ اچھے طریقے سے پروفیشنلی اپنے کام کو انجام دے سکیں. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ایک ہم نے یہ کرائٹیریا رکھا کہ یوتھ جو بھی ہوگا وہ کسی پارٹی کا عہدیدار نہیں ہوگا. عہدیدار نہیں ہوگا، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو سوشل آپ سمجھ لیں کہ اس کے پیج کو بھی ہم نے سوشل میڈیا کے پیجز کو بھی چیک کیا کہ وہ کسی کی پارٹی کے بارے میں کھل کے حمایت یا مخالفت تو نہیں کر رہا. صحیح ہے. وہ کرائٹیریا ہم نے دیکھا. پھر اس کے علاوہ ہم نے اس کو کراس چیک کیا. جس ادارے سے، جس حلقے سے ہم نے لیا، وہاں پر اپنے باقی ایکٹیوسٹ سے چیک کیا کہ اس کی کھل مکھلا کسی سیاسی وابستگی، اس کی ساکھ، اس کے باقی جو پروفیشنل اور ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ ساری ہم نے جانچی. اور اس کے بعد بھی ہم نے پھر ایک ان سے ایفیڈیوٹ سائن کروایا. اچھا. اور وہ بیان الفی یہ تھا کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں. کارکن کا مطلب واضح عہدیدار نہیں ہوں. اور میں کھل کے کسی کی حمایت نہیں کروں گا. اور یہ جو الیکشن کا آپ نے مجھے ٹاسک دیا ہے، اس کو میں ایمانداری سے، پروفیشنل آنیسٹی سے مکمل کروں گا. اور اس میں میں اپنی رائے شامل نہیں کروں گا، اور یہ جذبات کا اس میں اس سے ہٹ کے کروں گا. اور یہ سارا ملکی مفادات میں، ملک کے اندر جمہوریت کے فروغ اور اس کے تحفظ اور اس کی بڑھوتری کے لیے. تو یہ ایک بڑا شاندار سا ہم نے ایک پرفارما بنایا. وہ ایفیڈیوٹ جو ہے بیان الفی، اس کے اوپر ان کا سائن لیا، ان کے شناختی کارڈز اور یہ ساری چیزیں اس سے گزار کے ہم نے ان کو. صحیح. مختار صاحب، ظاہر ہے ہمارے ہاں الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو اس پہ ہمیشہ تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کے نزدیک ظاہر ہے آپ ایک بطور نگران ادارہ کام کر رہے ہیں یا ایک بطور ایک تجزیہ کار ادارہ کام کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہمارے ہاں ابھی تک وہ جمہوری رویے ہمارے بالغ نہیں ہو پائے؟ بنیادی طور پہ اس وقت دنیا میں جس طرح کی جمہوریت رائج ہے، وہاں پر اختلاف رائے ہونا یقینی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف 51 ووٹ ہے اور وہ ونر ہے، تو دوسری طرف 49 جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، آلموسٹ آف ہے. بالکل وہ لوزر ہے. اسے ہمیں لوزر نہیں کہنا چاہیے. لیکن جس جمہوریت ماڈل کے تحت جو ہمارے پاس پیمانہ ایک رائج ہے، جی جو جمہوری ماڈل ہم یورپین جمہوری ماڈل جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر پاکستان کی ہسٹری کو دیکھو تو انفارچونیٹلی سیاسی جماعتیں ایک عمل سے گزری تو ہیں، ایک جمہوری عمل سے. ایک وقت انہوں نے گزارا، بہت قربانیاں بھی دیں. لیکن ابھی میرے خیال میں مناسب ہوگا یہ یوں کہنا کہ ابھی جب پارٹیوں کو اپنے اندر جمہوریت لانے کے لیے خاصا کام کرنا ہے. صحیح. خود جمہوری رویے، ڈیسیژن میکنگ، خواتین کی شمولیت، اس میں جو کمزور شناختیں ہیں ہمارے ملک کی، جن کو ہم ولنریبل کمیونٹیز کہتے ہیں، اقلیتیں ہیں، ان سب کی شمولیت جو جمہوریت کی روح ہوتی ہے. تو وہ بہت ساری پارٹی کے سٹرکچر کے اندر بھی ابھی بمقصد طریقے سے لانا ضروری ہے. مطلب سمبولک نہ ہو کہ جی یہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو آلریڈی چل رہا ہے میرے خیال میں. سر ظاہر ہے دیکھیں، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کی لانے کی دعوے دار سیاسی جماعتیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی دعوے دار وہ جماعتیں جمہوریت کی اس تعریف پر پورا اترتی ہیں؟ میرا خیال ہے جس طرح میں نے کہا نا سر کہ ابھی ان کو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی سب کے سامنے ہے، اب میڈیا کا دور ہے
اور میڈیا نے ترقی کر کے اب سوشل میڈیا اب ہر ایک کے ہاتھ میں، اس کے بیڈ روم میں، اس کی جیب میں، ہر وقت وہ اب معلومات جو ہیں وہ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ آپ جو مرضی رپورٹ کر دیں اور دوسرا جو ہے وہ اپنی رائے اس رپورٹ پر بنا دے. تو اب وہ میڈیا نے سوشل میڈیا نے معلومات کو اتنا عام کر دیا ہے اور اتنا بر وقت معلومات آ رہی ہیں صحیح کہ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کا نام لے رہی ہیں ان کے اندر خود جو مختلف فیصلہ سازی ہوتی ہے، وہ فیصلہ سازی چاہے ملکی حوالے سے ہو یا پارٹی کے اپنے سٹرکچر کے حوالے سے ہو، تو اس میں تمام شناختوں کو کس طرح شامل کیا جاتا ہے، ان کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، تو وہ میرے خیال میں کرنا بہت ضروری بھی ہے. اس کے لیے وقت بھی چاہیے اور اس کے لیے آپ جیسے میڈیا کے دوست اور عام جیسے سول سوسائٹی نیٹ ورک اور سول سوسائٹی تنظیمیں، ہمیں یہ بار بار ریپیٹ کرنے کی، ری ایٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتیں خود کو ماڈل کے طور پہ پیش کریں اور وہ پہلے اپنے اندر جمہوری رویے، ان کے ڈیسیژن میکنگ میں وہ رویے نظر آئیں، ان کے ایکشنز میں نظر آئیں، اور عوام کی جو عوامی پالیسیاں بنتی ہیں، پالیسیاں کس طرح بنتی ہیں، کیا وہ ایک پورا پروسیس فالو ہوتا ہے یا فرد واحد کے کہنے پر یا کسی اور وقت حالات کے تحت، مطلب ایک تو ریسرچ پالیسی ان کی ہے یا نہیں. جی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سوال کا اعادہ کرتی ہیں کہ ابھی پارٹیوں کو خود جمہوری رویے اور جمہوری لحاظ سے مثالیں قائم کرنی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر وہ جمہوری رویے قائم ہو، کیونکہ لوگ اندھا دھند لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں اور بعض دفعہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. صحیح، بعض دفعہ وہ فالوئنگ جو ہے وہ کلٹ میں تبدیل وہاں کلٹ آ گیا تو وہاں پہ کنفلکٹ. سر ظاہر ہے بطور ایک ذمہ دار سول سوسائٹی کے فرد ہونے کے ناطے تو آپ چلیں 2006 سے اس پروسیس کا حصہ بنے ہیں، لیکن اس سے قبل بھی ظاہر ہے ہماری ایک ایج گزر چکی ہے. گزشتہ ظاہر میں جو 90 سے میں کہتا ہوں کہ میں 90 سے انتخابی عمل کا قریب سے دیکھنے لگا ہوں یا سمجھنے لگا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالخصوص 2001 کے بعد جو ہماری جو ایک نئی صدی کا آغاز ہوا، جمہوریت ہمارے ہاں مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ اچھا، جمہوریت، یہ اچھا آپ نے سوال کیا. کمزور تو نہیں ہوئی کیونکہ 2001 کے بعد آپ دیکھیں ہمارا ملک وہ انفارچونیٹلی غیر جمہوری قوتوں کے دسترس میں بھی رہا، اور ان سے نکلنا اور پھر اپنے آپ کو اس ڈگر پہ لے کے چلنا، میں خاصا پر امید بھی ہوں کہ خاصی اس میں بہتری ہوئی ہے. 18ویں ترمیم آپ کے سامنے آئی جو ملک کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی تاریخ کا بڑا واقعہ ہے 18ویں ترمیم، جس تاریخ میں اضافہ بات ہوئی اور اس میں صوبے کے لوگوں کو ان کے وسائل اور اس کو استعمال کرنے کا، اپنے آپ پالیسیز بنانے کا خاصی حد تک موقع دیا گیا. اب اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور یہ جمہوریت کے ہی جسے کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں پھل ہے کہ اگر جمہوریت نہ ہوتی تو یہ 18ویں ترمیم نہ ہوتی. حالانکہ دیکھیں دو رائے تو اس پر بھی موجود ہیں. فافن کسی بھی الیکشن کے عمل کو جو ہے وہ کس طریقے سے آبزرو کرتا ہے اور اس کو کمپائل کرتا ہے اور اس کی رپورٹنگ کا کیا طریقہ کار ہے. جی کہ جب اس کی ظاہر ہے اس کی سند شہادت جو ہے اس کو کیسے ملتی ہے. جی اچھا، فافن 2008 سے آنورڈ ایک چیز میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں سامعین و ناظرین کے لیے جو ضروری ہے کہ پاکستان میں فافن وہ پہلا ادارہ ہے، نیٹ ورک ہے کہ جس نے ڈومیسٹک آبزرویشن اپنے ملک کے اندر انتخابات کی نگرانی سب سے پہلے شروع کی بڑے پیمانے پر. صحیح. اور 2008 سے قبل یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ملک میں جب انتخابات ہوتے تھے تو باہر سے کچھ اب ادارے آ جاتے تھے، آبزرور، یورپی یونین کی تنظیمیں، کچھ میڈیا کے لوگ، کچھ اور ادارے، تو وہ آ کے بڑی ایک چھوٹا سا سیمپل لے کے اور اس کی آبزرویشن کرتے تھے، پھر اس کو جرنلائز، اسی کی بنیاد سے پوری رپورٹ جو ہے وہ لکھی جاتی تھی اور اس کے اپنے پلس مائنسز تھے. اب فافن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ فافن نے 2008 میں کوئی 32,000 کے لگ بھگ آبزرور کے ساتھ پورے ملک میں 32% پولنگ اسٹیشنز کی سمپلنگ اور ایک بڑا سیمپل تھا.
اور اس کے اوپر اپنی رپورٹ بنائی، اور یوں فافن دنیا میں دوسرا بڑا نیٹ ورک بن گیا یا ملک بن گیا. ملک کو اگر دیکھا جائے پاکستان کو میں کہوں کہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا جس میں ڈومیسٹک آبزرویشن اتنی بڑی تعداد میں اپنے لوگوں نے کی، اور وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے ریسرچ کے اوپر مبنی ٹرینڈ لوگوں نے کی. اس سے پہلے یہ اعزاز انڈونیشیا کے پاس ہے. انڈونیشیا اسلامی دنیا کا بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہے. تو پہلے انڈونیشیا کے پاس یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ آبزرور کے ساتھ اپنی آبزرویشن الیکشن کی وہ کرتے لیکن آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے وہ ظاہر ہے. اب فافن نے جس طرح میں نے بتایا کہ اس طرح بڑا ملک بن گیا دنیا کا ڈومیسٹک آبزرویشن کے حوالے سے. اور جس طرح ابھی جو آپ نے فرمایا اس طرف میں آتا ہوں کہ طریقہ کار شروع میں ہمارا یہ تھا کہ 3 طرح کی ہماری آبزرویشن ہوتی تھی. ایک کو ہم کہتے تھے پری الیکشن آبزرویشن، اور الیکشن سے پہلے آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو الیکشن کے ضابطۂ اخلاق میں بالکل ہیں، اس کی وائلیشن کو ایک کرنا اور رپورٹ کرنا، وہ فافن کرتا رہا ہے کہ جی جو ہی الیکشن کا اعلان ہو گیا اور اس کے بعد جو مرحلے اور اس مرحلے میں مطلب انتظامیہ، سیاسی جماعتیں، پھر نگران حکومت خود، پھر میڈیا ایون صحیح کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے اپنے آبزرور رکھے، ٹرینڈ پری الیکشن آبزرور، ان کی تربیت کی کہ وہ چیک کریں کہ جی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ہم نے پولیٹیکل پارٹیز یا لوکل گورنمنٹس کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے یہ تھا کہ وہ چونکہ الیکشن کے دنوں میں ان کو تو نیوٹرلائز ہو جانا چاہیے ٹھیک کیونکہ ایک انٹرم حکومت موجود ہوتی ہے. تو ہماری آبزرویشن پھر یہ دیکھتی ہے کہ یہ لوگ کوئی اعلانات تو نہیں کر رہے ترقیاتی کاموں کا. ٹھیک ہے لالچ ترغیب میں تحریر میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں تو نہیں کر رہے. پھر میڈیا کو ہم خود دیکھتے تھے، خود میڈیا سے مل کے ہم نے یہ چیزیں طے کی کہ ہم ان کی کس طرح نگرانی کریں کہ جی میڈیا کس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، لوکل لیول پہ اخبارات کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور وہ کتنے نیوٹرل ہیں اور کس طرف ان کا جھکاؤ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح ہم یہ جو پری الیکشن آبزرویشن رپورٹس ہوتی تھیں وہ ہم باقاعدہ منتھلی بیسس پہ ان کو نکالتے تھے کہ جی ملک میں الیکشن سے پہلے یہ چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک مطلب وہ جو کچھ جو کہیں پہ اگر خامیاں یا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے نتائج پہ وہ کس طرح اثر. دوسرا ہمارا ہوتا تھا الیکشن ڈے آبزرویشن، اور الیکشن ڈے آبزرویشن ایک بہت بڑا ہمارا جسے کہتے ہیں ٹاسک ہوتا ہے. اس میں جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا چناؤ آبزرور کا ٹھیک ہے پورے حلقوں میں، پھر ان کی تربیت، اور پھر باقاعدہ چیک لسٹ کے اوپر ان سے ایکسرسائز کروانی. پھر ایک اور اہم چیز یہ کہ جب بڑے پیمانے پہ آپ آبزرویشن کر رہے ہوتے ہو تو بعض دفعہ آپ کے آبزرور بیکاز آف سو مینی ریزن ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، نہیں پہنچ سکتے. تو پھر ہم نے اب تو میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میں بہت آگے جا چکے ہیں، تو اب وہ آبزرور کا ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی پریزنس کو دیکھنے کے لیے لوکیشن وہ آن کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا آبزرور مطلب جدید ٹریسنگ کی اپنے پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہے یا نہیں ہے. اور پھر ان کی ٹریننگ کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ امپارٹنٹ ہے، وہ یہ الیکشن کمیشن سے ان کی ایکریڈیشن لینی. ٹھیک ہے جی وہ پورا ہمارا ڈیٹا ان کے پاس جاتا ہے اور وہ ہمیں باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں. 2008 سے ابھی تک ان کی بھرپور تعاون رہا ہے الیکشن کمیشن کا، اور وہ ٹائملی ہمیں ایکریڈیشن کارڈ دیتے ہیں اور وہ کارڈ ان کے گلے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا میڈیا کو جاری ہوتے ہیں اسی طرح، اور وہ پھر بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا آبزرویشن کا عمل جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں. اچھا، وہ دن بعد آبزرویشن جو ہم کرتے ہیں الیکشن ڈے، وہ آغاز ہمارا آبزرور ایک پولنگ اسٹیشن سے کرتا ہے جہاں پر اوپننگ کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو باکس اور سٹاف کا بر وقت پہنچنا، سیل لگی ہوئی ہے، ساری ریکوائرڈ اسٹیشنری موجود ہے، سیکورٹی سٹاف موجود ہے، اور جو موجود ہے وہ اپنی لوکیشن پہ موجود ہے یا اس سے ہٹ کے وائلیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے وہ آبزرور پھر موبائل ہو جاتے ہیں ایک اسٹیشن کو دیکھنے کے بعد، پھر وہ مختلف اسٹیشن پہ جا کے آبزرویشن کرتے ہیں، ساتھ ساتھ چیک لسٹیں فل کرتے ہیں، اور پھر آخری کلوزنگ سے 1 گھنٹہ پہلے جس اسٹیشن پہ کلوزنگ کرنی ہوتی ہے چیک لسٹ کے مطابق وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ کلوزنگ کے پورے پروسیس کو دیکھتے ہیں.
صحیح. تو یہ الیکشن ڈے آیا. اچھا سر, میرے خیال میں اب یہ ایک میرے ان ڈیپتھ ہمارا ایک چیز انٹروڈکشن تو ہو گیا. 2008, 2013, 2018, 2023, 24 کے الیکشن, 24 میں ہوا ہے. ٹھیک, آپ کی نظر میں سب سے بہتر الیکشن کون سا تھا؟ اچھا, مشکل سوال, یہ بہت مشکل سوال ہے. دیکھیں کوشش, اب 8 کا الیکشن ایک خاص سینیریو میں ہوا, اور ہمارے یہاں ایک چیز بدقسمتی, ہم کہتے ہیں ہر الیکشن سینیریو میں ہی ہوتا ہے. تو وہ سینیریو پاکستان کے لیے بڑا سیٹ بیک بھی تھا. بالکل, ہماری بہت بڑی قداور لیڈر ہمارے ملک کی وہ شہید ہو گئیں. اس کے بعد آپ 8 کے بعد آپ 13 کا الیکشن آ جائیں, 13 کا الیکشن سیاسی ہوتا اس وقت ہم پھر اس کے بعد پھر آپ 18 کے الیکشن کو آپ دیکھ لیں, پھر ابھی 24 کو دیکھ لیں. تو اب میرے لیے مشکل ہوگا یہ بتانا کہ بہتر کون سا تھا, یا یہ بتانا تو اور بھی مشکل ہوگا کہ کیوں بہتر تھا اور کیوں بہتر تھا اور کیسے بہتر تھا. یہ تو اس پہ رپورٹس بھی موجود ہیں, ہماری رپورٹس بھی ہیں, اس پہ دیگر جو ابلاغ عامہ ہے اس کی بھی ہے, انٹرنیشنل رپورٹس بھی ہیں. لیکن ہم یہ امید یہ رکھ رہے ہیں کہ میڈیا, سول سوسائٹی مل کے اپنی غیر جانبدارانہ آواز, اپنی رائے, اپنی آبزرویشن اور اپنی ریکمنڈیشن یہ ہم اٹھاتے رہیں. ابھی ایک چیز, مجھے ایک سیکنڈ, کہ ابھی فافن جو ہے ملک بھر میں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر سیمینار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں سیاسی جماعتیں, یوتھ, پولیٹیکل پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان سے یہ رائے لے رہا ہے کہ آنے والے الیکشن کو کس طرح بہتر بنا رہے. تو وہ الیکٹورل ریفارمز جو ہمیں جس شکل میں ملیں گی تو اس میں خاصا جواب آپ کے سوال کا ہوگا, وہ مل جائے گا کہ آگے پبلش ہوگا. شاید ابھی تک ہم وہی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ای وی ایم کا دور چل پڑا دنیا میں. چلیں, امید تو ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, اور امید رکھنی بھی چاہیے, ایک اچھی توقع مستقبل کی. مختار جاوید صاحب, آج کی نشست آپ کے ساتھ بہت مفید رہی, اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.